بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران کے سپر میزائل پر یو این ادارہ فکر مند، ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ کئی سوال پیدا۔ یمن کی بندرگاہ پر حوثیوں کا حملہ، سعودی عرب اور اتحادیوں نے کی مذمت۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے، ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی میں امٹ پڑے۔ خیرسون سے رشینز کی واپسی مکمل، امریکہ یوکرین کو $400 ملین کی نئی فوجی مدد بھیجے گا۔ امریکہ میں مسلم لا میکرز کی تعداد بڑھی، مڈ ٹرم الیکشنز پر الجھن برقرار۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ جاری، عمران خان نے کہا حکومت نے قتل کی سازش کی۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی ڈھانچے کی حفاظت کا حکم بڑھایا، سروے کمشنر کے تقرر پر ہندو فریق سے جواب طلب۔ راجیو گاندھی کے 6 قاتل 31 سال بعد جیل سے رہا، نلینی نے کہا دہشت گرد نہیں ہوں۔ ہماچل پردیش ووٹنگ کے لیے تیار، کیا آلٹرنیٹ گورنمنٹ کا رجحان الٹ جائے گا؟ اسد اویسی پر حملے کے ملزمین کی ضمانت ختم، سپریم کورٹ کا فیصلہ، 1 ہفتے میں سرنڈر کرنے کی ہدایت۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایران کے نئے سپر میزائل پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے ایک ایسا میزائل بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو ہائپرسونک میزائل ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے حاصل کی ہے۔ یہ ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا تیزی سے اڑان بھر سکتا ہے اور اسے ریڈار سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ نیوکلیئر ادارے نے ایران کی طرف سے ہائپرسونک سپر میزائل تیار کرنے کے دعوے کے بعد فکر مندی کا اظہار کیا۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے چیف رافیل گراسی نے کہا کہ اس اعلان سے تشویش بڑھ جاتی ہے۔ ہائپرسونک میزائل نیوکلیئر ہتھیاروں کے ساتھ بھی وار کر سکتا ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایران کے ریولیوشنری گارڈز کی ہوائی فوج کے کمانڈر جنرل عامر علی حاجی زادہ نے کہا ہے کہ ایران ڈیفنس شیلڈز کا جواب دینے کے لیے یہ نیا ہائپرسونک میزائل تیار کر چکا ہے۔ یہ میزائل اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کے تمام نظاموں کو توڑ سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے کہاں سے یہ ٹیکنالوجی لی ہے۔ پچھلے سال نارتھ کوریا نے یہ میزائل تجربہ کیا تھا جس سے ایسے ہی سوال پیدا ہوئے تھے۔ اب تک رشیا، چائنا اور امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب یوکرین کے انرجی انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے لیے ایرانی ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کئی دنوں کے ٹال مٹول کے بعد ایران نے یہ بات مانی تھی کہ اس نے اپنے ڈرونز رشیا کو دیے ہیں، لیکن جنگ شروع ہونے سے کافی پہلے یہ ڈرون سپلائی کیے گئے تھے۔ ایران اور رشیا دونوں پر مغربی ملکوں کی پابندیاں ہیں۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر بات چیت رکی ہوئی ہے۔ ایران نے اس مہینے کے شروع میں انسپیکٹرز کو معائنے کی اجازت دینے سے اتفاق کیا تھا۔ ایران میں سیکیورٹی فورسز نے ایک خاتون جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے حالیہ بدامنی پھیلانے کے لیے لندن سے کام کرنے والے ایک میڈیا ادارے کے ساتھ سازش کی ہے۔ ایران میں کئی دنوں سے مہسا امینی کی موت پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی نے بتایا کہ الہام افکاری کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ملک سے فرار کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے ایران کے مخالف انٹرنیشنل میڈیا کی ایجنٹ قرار دیا گیا۔ اسے شیراز سے گرفتار کیا گیا۔
یمن کے حوثیوں نے ایک بندرگاہ پر ڈرون حملہ کیا ہے جس پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اس حملے میں شبوہ صوبے میں ایک کمرشل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا جب آئل ٹینکر پر فیول بھرا جا رہا تھا۔ مقامی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ڈرون بندرگاہ کے ایک ٹرمینل پر گرا، کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرموت صوبے کے المکالا پورٹ پر 25 اکتوبر کو حملہ کیا گیا تھا۔ یمن کے حوثیوں اور سعودی اتحاد کے درمیان جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے بھی یمنی بندرگاہ پر حوثی حملے کی مذمت کی ہے۔ ان ملکوں کے سفیروں نے کہا کہ اس حملے سے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ سفیروں نے مطالبہ کیا کہ ایسے حملے فوری روکے جائیں۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں جمعے اور فجر کی نماز ادا کی۔ یہودی آباد کاروں نے کل رات مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر حملے کیے جس کے بعد کئی لوگ اقصیٰ کی طرف امٹ پڑے۔ ایک دن پہلے یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ یہ یہودی آباد کار اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں اقصیٰ کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے اور تلمودی طریقے سے رسم و رواج ادا کیے۔ یہودی آباد کاروں کا ایک گروپ نابلس میں بھی گھس پڑا جہاں کئی مہینوں سے تناؤ پایا جاتا ہے۔ یہودی آباد کاروں کے ساتھ کئی یہودی علماء اور لیڈرز بھی تھے اور انہیں پولیس کی حفاظت حاصل تھی۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے ایک نئی تنظیم لائنز ڈین کی تلاش میں کئی دنوں تک نابلس کی ناکہ بندی کی تھی۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ سمندری سمجھوتے کے بارے میں کوئی بے وقوفی کرے گی تو اسے سزا دی جائے گی۔ حزب اللہ کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے یہ وارننگ دی۔ حال ہی میں امریکہ کی کوششوں سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان یہ سمجھوتا ہوا تھا۔ حزب اللہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ مزاحمت کے پاس کئی ڈرونز ہیں اور ان کی فوجی طاقت کافی بڑھ گئی ہے۔ ایک ریڈیو اسٹیشن سے بات چیت کرتے ہوئے حزب اللہ کے عہدیدار نے یہ بات کہی۔ لبنان میں حماس کے نمائندے احمد عبدالہادی نے یونائیٹڈ نیشنز کے خاص نمائندے سے ملاقات کی۔ مڈل ایسٹ میں امن کے عمل سے متعلق نمائندے سے اس ملاقات کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ حماس نے یونائیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے۔ اسرائیل میں سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی قیادت میں نئی حکومت بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ حالیہ الیکشنز میں نیتن یاہو اور ان کے اتحادیوں نے معمولی اکثریت حاصل کی تھی۔ نیتن یاہو کو سرکاری طور پر اتوار کو باقاعدہ طور پر حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔ اسرائیل کے صدارتی دفتر نے یہ بات بتائی۔ اس سلسلے میں ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ صلاح مشورے کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو کے پاس کیبنٹ بنانے کے لیے 28 دن ہوں گے۔ ضرورت پڑنے پر اس مہلت کو اور 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ایسے اندیشے ہیں کہ نیتن یاہو دور میں اسرائیل اور فلسطین تناؤ اور بڑھے گا۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا نے کہا کہ خیرسون سے اس کے سپاہیوں کو واپس بلانے کا عمل پورا ہو گیا ہے۔ ایک دن پہلے رشیا نے اعلان کیا تھا کہ اس نے خیرسون سے سپاہیوں کو پیچھے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام سپاہیوں کو نپرو ندی کے اس پار بھیج دیا گیا ہے۔ ان سپاہیوں نے نپرو ندی کی مغربی سمت کوئی فوجی سامان بھی نہیں چھوڑا۔ رشیا کے اس قدم کے بارے میں الگ الگ اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ خیرسون سے رشیا کی واپسی کو ایک اہم واقعہ بھی بتایا جا رہا ہے، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی چال ہو سکتی ہے۔ اس دوران یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ کل رات ان کی فوجوں نے کئی شہروں اور دیہاتوں پر قبضہ کیا اور وہ خیرسون کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک دن پہلے رشین فوج کے کمانڈر نے کہا تھا کہ خیرسون کے لیے سپلائی جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ یوکرین کے نکلوف علاقے میں ایک رہائشی عمارت پر رشیا کے حملے میں کم سے کم 6 لوگ ہلاک ہو گئے۔ یوکرین جنگ کے 261 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران کرملن نے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹین G20 کانفرنس سے ویڈیو خطاب کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ پوٹین کی جگہ وزیر خارجہ سرجی لاوروف بالی میں ہونے والی G20 کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ کرملن کے ترجمہ ڈیمیٹری پیسکوف نے کہا کہ رشین فیڈریشن کے صدر G20 سمٹ سے خطاب کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ سمٹ 15 اور 16 نومبر کو بالی انڈونیشیا میں ہونے والا ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ خیرسون شہر کے قریب ایک پل ٹوٹ گیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو $400 ملین کی فوجی مدد بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر امریکی کانگریس پر ریپبلکنز کا کنٹرول ہو جائے تو بائیڈن حکومت کو اس سلسلے میں کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ امریکہ اب تک یوکرین جنگ میں کئی $1 بلین کی فوجی مدد دے چکا ہے۔
وہ امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں نمائندگی کے تعلق سے الجھن برقرار ہے۔ الیکشن کمیشن کے عہدیداروں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ عہدیداروں نے الیکشنز کے سلسلے میں سازش کی تھیوریوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ایریزونا میں 5,40,000 اور نیواڈا میں 95,000 ووٹوں کو اب تک نہیں گنا گیا ہے۔ کیلیفورنیا میں گنتی کئی ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ حالیہ الیکشنز میں ریپبلکنز کو امیدوں سے کم ووٹ ملے ہیں، جس سے ڈیموکریٹس بہت خوش ہیں، لیکن اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ امریکی کانگریس کے ایوان ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں ریپبلکنز کو معمولی لیڈ حاصل ہو جائے گی، جبکہ سینٹ کا مقابلہ بہت سخت ہے۔ امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز میں 82 مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ان میں 23 سالہ نبیلہ سید بھی شامل ہیں، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ کامیاب امیدواروں میں منیسوٹا کی اٹارنی جنرل کیتھ ایلیسن، الہان عمر، رشیدہ طلیب اور اینڈر کارسن شامل ہے۔ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو مسلمان امیدوار ہیں، انہوں نے دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ان کے علاوہ 16 نئے مسلمان کامیاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی جملہ مسلم لا میکرز کی تعداد بڑھ کر 43 ہو گئی ہے۔ 23 سالہ نبیلہ سید سب سے کم عمر انڈین امریکن ہیں جو کامیاب ہوئی ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی سے گریجویشن کیا تھا اور پولیٹیکل سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کی تھی۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد نبیلہ نے لکھا کہ میں نے ابھی ریپبلکن کے کنٹرول والے ضلع کو الٹ دیا ہے۔ ٹیکساس میں سلمان بھوجانی اور سلیمان للانی دوبارہ چنے گئے ہیں۔ جارجیا میں رورا ارمان فاروق مغل اور شیخ رئیس ریاستی ایوان کے لیے چنے گئے ہیں۔ نتیجوں کے بعد جارجیا مسلم نمائندگی کے اعتبار سے سب سے بڑی ریاست بن گئی ہے۔ منیسوٹا میں جہاں سب سے زیادہ مسلمان چنے گئے ہیں، زینب محمد پہلی مسلم عورت بنی ہیں جو ریاستی سینٹ کے لیے چنی گئی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کے قتل کی سازش کی ہے، کیونکہ الیکشنز میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ غیر ملکی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پی ٹی آئی چیئرمین نے کوئی ثبوت پیش کیے بغیر یہ الزام لگایا۔ عمران خان نے یہ بات دہرائی کہ وہ ان 3 لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ان کے قتل کی سازش کی ہے۔ حال ہی میں لانگ مارچ کے دوران عمران خان پر ایک حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے ان کا لانگ مارچ ایک ہفتے کے لیے روک دیا گیا۔ جمعرات کو یہ مارچ پنجاب کے گجرانوالہ سے اسی مقام سے شروع ہوا جہاں پر اسے ختم کیا گیا تھا یا روکا گیا تھا۔ عمران خان کی جگہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی پارٹی نئے الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے گیان واپی مسجد کے احاطے میں پائے جانے والے متنازع ڈھانچے، جسے شیولنگ بھی کہا جا رہا ہے، کہ حفاظت کے تعلق سے جاری حکم کی مدت بڑھائی ہے۔ مئی کے مہینے میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا، جس کی مدت 12 نومبر کو ختم ہونے والی تھی۔ ایک عدالت کے حکم پر گیان واپی مسجد کا سروے کیا گیا تھا، جس کے بعد ہندو فریق نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں شیولنگ پایا گیا، جبکہ مسلم فریق نے کہا تھا کہ یہ مسجد کے وضو خانے کا فوارہ ہے۔ ہندو فریق کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے ایک ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے کہا تھا کہ حکم کی مدت 12 نومبر کو ختم ہونے والی ہے، اسی لیے اس آرڈر کی مدت بڑھانی چاہیے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ اور جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ نے اس حکم کی مدت بڑھائی۔ بینچ نے ہندو فریقوں کو ہدایت دی کہ وہ انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی اپیل پر 3 ہفتوں کے اندر جواب داخل کریں۔ مسجد کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سروے کمشنر کے تقرر کو چیلنج کیا ہے۔ راجیو گاندھی قتل کیس کے 6 مجرموں کو سپریم کورٹ نے 31 سال بعد رہا کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں نلنی سری ہرن بھی شامل ہے۔ مئی کے مہینے میں سپریم کورٹ نے ایک غیر معمولی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے 7ویں مجرم پیراری والن کو رہا کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ یہی حکم دوسرے مجرموں کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ عدالت نے یہ بات بھی ٹویٹ کی کہ تمل ناڈو کیبنٹ نے 2018 میں گورنر سے خواہش کی تھی کہ ان مجرموں کو رہا کیا جائے اور گورنر اس کے پابند ہیں۔ نلنی کے علاوہ جن دوسروں کو رہا کیا گیا ان میں سری ہرن، سنتھن، مرگن، رابرٹ پیاس اور آر پی روی چندرن شامل ہے۔
راجیو گاندھی کو 31 مئی 1991 کو الیکشنز کے دوران تمل ناڈو کے سری پرمبدور میں ایک ریلی کے بیچ بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے لیے LTTE کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ خاطیوں نے اطمینان بخش چال چلن کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ڈگریاں حاصل کیں، کتابیں لکھیں اور سماجی خدمت میں بھی حصہ لیا۔ 7 خاطیوں کو راجیو گاندھی قتل کے لیے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سال 2000 میں نلینی سری ہرن کی سزا کو سابق صدر کانگریس اور راجیو گاندھی کی بیوی سونیا گاندھی کی مداخلت پر عمر قید میں تبدیل کیا گیا تھا۔ 2008 میں پرینکا گاندھی وڈرا نے، جو راجیو گاندھی کی بیٹی ہیں، ویلور جیل میں نلینی سے ملاقات کی تھی۔ 2014 میں 6 دوسروں کی سزائے موت کو بھی معاف کر دیا گیا تھا۔ اسی سال اس وقت کی چیف منسٹر تمل ناڈو جے للیتا نے انہیں رہا کرنے کا عمل شروع کیا تھا۔ کانگریس نے راجیو گاندھی کے قاتلوں کو رہا کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم پر تنقید کی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اس میں خامیاں ہیں۔ کانگریس پارٹی اس سے خوش نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس مسئلے پر انڈیا کے جذبے کے مطابق کام نہیں کیا۔ نلینی کے بھائی نے کہا کہ خاطیوں نے 3 دہائیں جیل میں گزارے ہیں اور کافی تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہیں انسانی بنیادوں پر رہا کیا ہے۔ نلینی نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔ نلینی نے کہا کہ میں اتنے برسوں سے جیل میں تکلیف اٹھاتی رہی ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ ہماچل پردیش میں اسمبلی الیکشنز کے تحت ہفتے کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس سلسلے میں تمام انتظامات پورے کر لیے گئے ہیں۔ 68 سیٹوں کے لیے جملہ 412 امیدوار میدان میں ہیں، ان میں 24 عورتیں ہیں۔ ووٹنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ چیف الیکٹورل آفیسر منیش گارگ نے بتایا کہ 157 پولنگ سٹیشنز خاص طور پر عورتوں کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ان الیکشنز میں BJP اور کانگریس کے درمیان مقابلہ ہے۔ عام آدمی پارٹی بھی 67 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے۔ CPIM نے 11، BSP نے 53، CPI نے 1 سیٹ پر مقابلہ کیا ہے۔ 99 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ BJP اور کانگریس تمام سیٹوں پر لڑ رہے ہیں۔ ہماچل پردیش میں عام طور پر 80 کے دہے سے ایک کے بعد ایک کانگریس اور BJP کی حکومت بنتی رہی ہے۔ فی الحال ریاست میں BJP کی حکومت ہے۔ بعض اوپینین پولز میں کہا گیا ہے کہ اس بار یہ رجحان الٹ سکتا ہے۔ پرانی پینشن اسکیم کی بحالی الیکشن میں ایک اہم موضوع رہا۔ نتیجوں کا اعلان 8 دسمبر کو گجرات اسمبلی الیکشنز کے نتیجوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ گجرات میں 1 اور 5 دسمبر کو 2 مرحلوں میں اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مجلس کے صدر اسد الدین اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے 2 ملزمین کو ضمانت دینے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برخاست کر دیا۔ یہ واقعہ اس سال فروری میں پیش آیا تھا۔ سپریم کورٹ نے ان 2 ملزمین سے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر سرنڈر کریں۔ جسٹس M.R. شاہ اور جسٹس M.M. سندریش کی بینچ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ عدالت نے سچن شرما اور شبھم گجر سے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ اسد الدین اویسی کی کار پر UP کے ہاپور میں اس وقت حملہ کیا گیا تھا جب وہ 3 فروری کو اتر پردیش میں الیکشن ریلی میں حصہ لینے کے بعد دہلی واپس ہو رہے تھے۔ اس سلسلے میں پہلے 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران کے سپر میزائل پر UN ادارہ فکر مند، ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ کئی سوال پیدا۔ یمن کی بندرگاہ پر حوثیوں کا حملہ، سعودی عرب اور اتحادیوں نے کی مذمت۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے حملے، ہزاروں فلسطینی مسجد اقصی میں امٹ پڑے۔ خیرسون سے رشینز کی واپسی مکمل، امریکہ یوکرین کو $400 ملین کی نئی فوجی مدد بھیجے گا۔ امریکہ میں مسلم لا میکرز کی تعداد بڑھی، مڈ ٹرم الیکشنز پر الجھن برقرار۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ جاری، عمران خان نے کہا حکومت نے قتل کی سازش کی۔
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी ढांचे की हिफाजत का हुक्म बढ़ाया। सर्वे कमिश्नर के तकर्रुर पर हिंदू फरीक से जवाब तलब। राजीव गांधी के 6 कातिल 31 साल बाद जेल से रिहा। नलिनी ने कहा, दहशतगर्द नहीं हूं। हिमाचल प्रदेश वोटिंग के लिए तैयार। क्या ऑल्टरनेट गवर्नमेंट का रुझान उलट जाएगा? असद ओवैसी पर हमले के मुल्जिमीन की जमानत खत्म। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 1 हफ्ते में सरेंडर करने की हिदायत। ये थी आज की खबरें। शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।